بیماریوں سے بچنے کے لیے تو ضروری نہیں کہ مالدار ہی چاہتا ہے کہ میں بیماری سے بچوں، غریب بھی چاہتا ہے کہ مجھ پر مصیبت نہ آئے، صحت غریب بھی چاہتا ہے کہ مجھے کاروبار جی ملے، غریب بھی چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو۔ تو جو بھی شخص، دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ سفر کر رہا تھا تو اس نے آواز سنی بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں کے لیے برسو۔ اب بادل برسے، لیکن وہ ایک چٹیل میدان تھا، پتھریلی زمین تھی، وہاں پر بادل برسے اور وہاں پر پانی جمع ہوا۔ وہ بندہ اس پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے، اور بادلوں سے نام لے کر آواز آئی ہے۔ وہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ پانی آگے جاتے جاتے ایک باغ میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک شخص ہے وہ باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے۔ تو اس نے اس کو پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو نام جس کی آواز اس نے بادلوں سے سنی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے پھر وہ واقعہ سنایا کہ میں اتنی دور تھا اور وہاں پر یہ میں نے تمہارا نام سنا بادلوں سے، پھر بادل برسے، بارش ہوئی، پانی آیا، پھر وہ پانی اس طرح کھائیوں سے، ندی نالوں سے بہتا ہوا تم تک پہنچا، میں ساتھ ساتھ دوڑا ہوا آیا ہوں کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے۔ بتاؤ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آسمان سے، بادلوں سے تمہارے نام کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں جب یہ باغ کا پھل تیار ہوتا ہے تو اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اسی باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں، اس کی کھاد، اس کی بجوائی، کٹوائی، بیج اس کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک حصہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے اس کا کتنا دھیان رکھا کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا نام لے کر کہ برسو، فلاں کے لیے برسو۔ اور پھر یہ دیکھیں کتنا یہ بڑا عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ جب قیامت کے دن بندے کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، کوئی سایہ ہوگا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے، بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ وہ خوش نصیب اور خوش قسمت ہوگا جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔